بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ سنڈے اسپیشل آج ہمارا عنوان 7 ستمبر کے مناسبت سے عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا سب سے اہم ترین عقیدہ، اسے یوں کہہ لیں کہ اس کا تعلق ہماری ضروریات دین سے ہے، اور سادے لفظوں میں اگر بات سمجھائی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنے عقیدے ضروریات دین سے تعلق ہوتے ہیں وہ ناقابل اختلاف ہوتے ہیں، ناقابل تردید ہوتے ہیں، ان میں اختلاف کرنے والا پہلی فرصت میں اسلام کی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور کئی سارے عقیدے ضروریات دین سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس عقیدے کی اہمیت اس طرح آپ سمجھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 100 سے زائد آیات طیبات، 200 سے زائد احادیث طیبہ اس عقیدے کی حقانیت کو واضح کرتی ہیں اور شکوک و شبہات سے پاک۔ ضروریات دین کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اگر بات سمجھ آ جائے تو اس کی جو دلیل ہوتی ہے وہ قطعی ثبوت، قطعی دلالت ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس عقیدے میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ دلیل کے اعتبار سے اس کو رد کر ہی نہیں سکتا، کوئی کہیں سے بھی لے کے آئے، کسی بھی طرح کی کوئی دلیل لے کے آئے، ان دلیلوں کے مقابلے میں وہ قابل قبول رہتی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو لفظ ہے خاتم النبیین، یہ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی گئی اور آیت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اس لفظ، یہ مشہور آیت مبارکہ ہے نا، اس لفظ سے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، خاتم النبیین ہونا بالکل واضح ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ اس کے معنی میں، کوئی تعویل، کوئی تخصیص، کسی طرح کا کوئی احتمال ہی موجود نہیں۔ لہذا اس ایک آیت مبارکہ کی روشنی میں بھی اس کی قطعیت، یعنی قطعی ثبوت ہونا، قطعی دلالت ہونا، یہ واضح ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تعویل کی بھی گنجائش نہیں نکلتی۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، تعویل کی گنجائش وہاں نکلتی ہے جہاں لفظ میں احتمالات موجود ہوں۔ قرآن کے لفظوں میں تعویلات ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن تعویل تب کی جاتی ہے جب لفظ میں گنجائش ہو۔ چونکہ اس لفظ میں گنجائش نہیں، لہذا اس میں تعویل کی بھی نہیں جا سکے گی۔ اسے کہا جاتا ہے یہ صریح لفظ ہے، واضح لفظ ہے۔ جو واضح لفظ اور صریح لفظ آتے ہیں ان میں تعویلات نہیں کی جاتی۔ قادیانی اس لفظ کے معنی میں تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں، اس لفظ کے اور معنی بھی تو بن سکتے ہیں۔ جیسے ڈکشنری میں اگر یہ لفظ ہم دیکھیں تو اس کا معنی بنتا ہے انگوٹھی، یا مہر، انگوٹھی سے مہر لگائی جاتی تھی۔ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، تو وہ اس سے کہنے کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی مہر ہیں، یعنی جسے نبوت ملے گی، جسے رسالت عطا کی جائے گی، اس نبوت اور رسالت پر کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی۔ اس لفظ کا یہ معنی بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے کہ کسی قرآن پاک کے لفظ میں اگر ڈکشنری احتمال دے رہی ہو لیکن متکلم اس کا منع کر جائے اور متکلم اپنے معنی کی وضاحت خود کر جائے۔ چلیں میں اس کو اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ ایک لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، اس کے 2 معنی ہیں، اس کے 2 معنی ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے قرو، اس کے 2 معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے حیض اور ایک اس کا معنی ہے طہر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ کون سا معنی مراد ہے۔ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں
اب جب وضاحت نہیں فرمائی، مجتہدین اب ایک معنی کو خود سے بیان کرتے ہیں، یہ اجتہاد ہوتا ہے کہ کون سا معنی لیا جائے۔ جب یہ والا معنی مجتہدین طے کریں تو اس کو کہتے ہیں، یہ آیت مبارکہ کا لفظ ظنی الدلالت ہے، اس میں ظنیت آ گئی، احتمال آ گئے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، متکلم نے اس کی وضاحت خود نہیں کی۔ لیکن اگر کوئی لفظ ایسا ہو جس کے معنی تو دو ہیں، لیکن متکلم خود اس کی وضاحت کر دے اور بتا دے کہ بھائی دو معنی اس کے ڈکشنری میں ملیں گے، لیکن اس کا جو معنی مراد لینا ہے وہ یہ والا ہے، میرا مطلب یہ ہے، میری مراد یہ ہے، متکلم خود اس کا معنی بتا دے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ اب مشترک نہیں رہتا، وہ مفسر ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دوسرا مطلب لینے کی قطعاً اجازت۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، میری امت میں کذاب آئیں گے، وہ سارے آ کے 30 کے گنتی میں ارشاد فرمایا وہ سارے آ کے نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ اتنی وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی وضاحت فرمائی کہ پیچھے پورا مضمون ہی یہ باندھا کہ لوگ آئیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور پھر یہی لفظ کوڈ فرمایا انا خاتم النبیین، اور پھر اس کی بالکل واضح دلیل کہہ لیں، لفظ کہہ لیں، ارشاد فرمایا لا نبی بعدی۔ یہ جو لفظ ہیں یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہیں، یہ لفظ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہیں۔ چونکہ متکلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور مصطفیٰ کریم کے کلام کی جو نسبت ہے وہ نبی پاک کی طرف ہی کی جاتی ہے، یعنی متکلم خود وضاحت کر رہا ہے، تو متکلم جب خود وضاحت کر دے پھر یہ والا معنی لینے کی کسی کو اجازت نہیں مل سکتی، ختم ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے یہ بات ہمیں سمجھ آئی ہے۔ لہذا یہاں پر اس کا ایک ہی معنی آئے گا، لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرنا، جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ تو یہ غلط تعویل کرتے ہیں، غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، عام امت کو وہ الجھاتے ہیں، یہ دیکھیں ڈکشنری میں یہ لکھا ہے۔ اسی لیے ہم عام طور پہ اس طبقے کو جو تھوڑی بہت عربی سیکھتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی ہر چیز ڈکشنری میں نہیں ہوتی، قرآن پاک کا اور احادیث طیبہ کا مضمون سمجھنے کے لیے اصول سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جس بندے کو یہ اصول نہیں آتے وہ ڈکشنری سے یہ معنی لے گا اور وہ پھسل جائے گا، لائن سے پھسلنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہاں اسے کہتے ہیں یہ کلام یا یہ جملہ یا یہ جو لفظ ہے یہ مشترک نہیں ہے، یہ مفسر ہے، اور مفسر قطعی الدلالت ہوتا ہے، وہ ناقابل تردید ہو جاتا ہے۔ لہذا اس آیت مبارکہ کا معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ پھر یہ حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن اللہ پاک نے مجھ پر نبوت ختم فرمائی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جو ارشاد فرمایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت شناسی رکھی تھی، مزاج نبوت سے بے انتہا آشنائی رکھی تھی، اسی کا اظہار فرمایا۔ قادیانی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذلی نبی ہوتا ہے۔ ذل کا معنی ہوتا ہے سایہ، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمایا نا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جناب فاروق اعظم مزاج نبوت سے بڑے آشنا تھے۔ اب نبوت کی بہت ساری چیزیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کا آئینہ دار بنتے تھے، اسی لیے فرمایا گیا۔ تو یہ لوگ بھی اس سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سایہ ہوتا ہے نبوت کا، تو نبوت کا سایہ کسی پر آتا ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ذلی نبی نہیں ہے اور ان کو کوئی مانتا بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ آئینہ دار ہے، مزاج شناس نبوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے بے انتہا واقف ہے، لیکن یہ ذلی نبی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو
مرزا غلام احمد ہے، یہ ذلی نبی ہے، یہ نبوت کا آئینہ ہے، یعنی یوں کہہ رہے پورا نبی نہیں، یہ نبوت کا سایہ ہے، یہ بھی کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدسہ میں توہین بنتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت ختم فرمائی گئی تو اس کے سائے آگے فارورڈ نہیں کیے گئے، امت کے علماء وارثین قرار دیے گئے۔ یہ جو لفظ ہوتا ہے ذل، اگر ذل سے مطلب چیز آگے منتقل ہونا شروع ہو جائے، جیسے ذل نبی اگر کہا جائے، نبی کا سایہ ہے، تو وہ نبوت یا نبوت والے مراحل طے کرنا شروع کر دے تو اس طرح تو نظام ہی بگڑ جائے گا۔ حدیث پاک میں کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلطان ظل اللہ فی الارض، سلطان عادل مسلمان جو ہے وہ زمین میں اللہ کا ظل ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ سلطان جو ہے وہ خدا بننے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو، وہ ذل الہی ایک لفظ بولا جاتا ہے ہمارے یہاں، تو وہ ذل الہی ہونے کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ اس میں خدائی صفات آئی ہیں یا اس میں کوئی توحید الہیت والی کوئی چیز آ گئی ہے۔ ذل الہی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے منصب عطا کیا گیا ہے اور وہ اس منصب کو اپنے جو اس کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق گزارے گا۔ لہذا اگر کوئی بندہ یہاں سے یہ مطلب لینا شروع کرے گا کہ ذل الہی کا مطلب ہے کہ الوہیت والا سایہ اس پہ آیا ہے، تو وہ بے وقوف ہوگا، وہ نادان ہوگا۔ اسی طرح نبوت والا سایہ کہ اگلا بندہ نبی ہونے کی صفات طے کرنا شروع کر دے، نبی ہونے کے مراحل طے کرنا شروع کر دے یا نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دے، وہ اپنے آپ کو نبی کہلوانا شروع کر دے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ملے گی۔ نہ ذلی نبی کوئی ہو سکتا ہے، نہ بروزی نبی کوئی ہو سکتا ہے۔ سادی سی بات یہی ہے، اجماع امت ہے اور اجماع بھی قطعی، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا اجماع ہے اور منصوص اجماع ہے۔ یہ جس طرح یہ ذلی کہتے ہیں نا، سائے والا، تو اس کے مقابلے میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ ویسے ہی نبی ہے، پورا نبی ہے۔ تو وہ نہ ذلی نہ بروزی، کوئی نبوت نبی پاک کے بعد کسی کو نہیں دی گئی۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، سربراہی میں 24,000 لشکر روانہ فرمایا۔ تو یہ بڑی جنگ ہوئی، صحابہ اکرام علیہم الرضوان سارے موجود ہیں۔ یہ اجماع کی میں کیفیت بتانے لگا ہوں۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں اسلام کی سربلندی کے لیے جنگیں لڑی گئی، اسلام پھیلانے کے لیے جنگیں لڑی گئی، اسلام بچانے کے لیے جنگیں لڑی گئیں۔ اس میں جو شہداء ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں آتی ہے، 250 سے 300 کے درمیان تعداد بیان کی جاتی ہے کہ اتنے شہداء ٹوٹل۔ لیکن جب نبوت کا دعویٰ کیا اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ پہ لشکر بھیجا، اس جنگ میں جو شہداء گئے ہیں وہ اتنے گئے ہیں کہ ان کی تعداد ہزاروں میں پہنچی ہے، 1000 سے اوپر تعداد بتائی جاتی ہے۔ یعنی یہ اتنی اہم عنوان پہ لڑائی ہوئی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ، بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، جناب سیدنا فاروق اعظم پریشان ہو کے جناب ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آگے کہ سونے جنگ پہ آپ نے بندوں کو بھیج دیا ہے، حافظ سارے وہاں چلے گئے ہیں اور شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اگر سارے حافظ شہید ہو گئے تو قرآن کہاں سے ملے گا؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ جنگ روکیں، رہنے نے کیا تو خود مرے گا، نہیں، جنگ روکنے کا نہیں کہا، یہ کہا کہ قرآن کی حفاظت کا کوئی انتظام کریں، حافظ شہید ہو رہے ہیں، ان کو ہم نے نہیں روکنا، شہید ہوتے ہیں ہو جائیں، مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت پر پہرا دینا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی جو حفاظت والا کام ہے اور اس کو جمع کرنے والا کام ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ کسی صحابی نے کسی موقع پر کوئی انکار نہیں کیا۔ یہ میں نے جناب فاروق اعظم والی جو بات آپ کو بتائی ہے، جملہ سنے بندہ تو ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ اتنا نقصان سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیچھے
سبق پڑھانے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، قرآن سکھانے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، حدیثیں پڑھانے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، سارے تو شہید ہوتے جا رہے ہیں، پریشانی آ گئی ہے کہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ جنگ ہی روک لیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ عنوان صحابہ کی بارگاہ میں طے شدہ اور اجماعی تھا کہ جس نے ختم نبوت پر حملہ کیا، جب تک وہ ختم نہیں ہوتا تب تک اس میں چھٹکارا ہی نہیں۔ اللہ کرے کہ بات سمجھ آ گئی ہو۔ لہذا اس عقیدے کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہے، یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے۔ ضروریات دین کا عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کی دلیل قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہوتی ہے، نہ قابل تردید ہوتی ہے، نہ قابل اختلاف ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس عقیدے پر استقامت نصیب ہو، آخرت میں اللہ رب العالمین جل جلالہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ ایک چھوٹی سی بات اور میرے ذہن میں آئی، وہ بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ اتنا واضح اور قطعی ہے کہ اس میں معمولی سے شبہ کی بھی گنجائش، یہ ضروریات دین کا پراپر اصول ہے۔ اور کہتے ہیں اگر کسی نے قادیانی عام طور پہ یہ حملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلمان کو کہ یار دیکھو تمہیں یقین نہیں آتا نا اس کے نبی ہونے کا، تو تم یوں کرو رات کو استخارہ کر کے سو جاؤ، تمہیں استخارے میں پتہ چل جائے گا کہ مرزا غلام احمد نبی ہے کہ نہیں۔ علماء نے بالکل واضح مسئلہ لکھا ہے کہ جس بندے نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں استخارہ کر لوں گا، ابھی استخارہ نہیں کیا، اس کو نبی بھی نہیں مانا، خالی اس نے حامی بھری کہ ٹھیک ہے، فرمایا قد کفر، کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جب استخارے کی حامی بھری ہے تو دوسری طرف جو اس کا عقیدہ تھا نبی پاک خاتم النبیین ہیں، اس میں اس نے دراڑ پیدا کی ہے، اپنے دل میں لچک پیدا کی ہے، اور یہ عقیدہ معمولی سے شک کو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ سمجھ آئیے بات؟ معمولی سے شک بھی برداشت نہیں ہوگا۔ یعنی اس نے یہ حامی کیوں بھری ہے؟ جب اس نے کہا کہ استخارہ کر لو تو دو ٹوک بات تھی، استخارے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میرا عقیدہ ضروریات دین سے ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ بلا دلیل یہ کہہ دوں گا کہ مصطفیٰ کریم خاتم النبیین ہے، اور یہ 100% پکی بات ہے، یہ 99.99 پہ بھی نہیں جائے گا، پکی بات ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح مصطفیٰ کریم خاتم النبیین ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا